بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سیرت پاک کی آج کی مجلس میں قرآن پاک کا خالص اور صاف توحیدی اعلان، اس موضوع پر بات کریں گے کہ مشرکین کے باطل عقائد، ان کا کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جواب دیا، اور پھر انہیں خالص اور صاف توحید کا جو اعلان سنایا گیا، یہ مشرکین مکہ کے عقائد اور اعمال کی ذرا سی ایک جھلک ہے، جن کا ذکر خود پروردگار عالم نے اپنی سچی اور مقدس کتاب میں کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قسم کے شرک اور کفر میں پھنسے ہوئے تھے، ورنہ وہ مسلمانوں سے اس لیے ناراض نہیں تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، بلکہ اس لیے ناراض تھے کہ یہ صرف ایک اکیلے اللہ کی دعوت کیوں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مورتیوں اور ہستیوں کو کیوں نہیں مانتے جن کو ہم مانتے ہیں۔ اور انہوں نے کئی بار یہ مطالبہ بھی رکھا تھا کہ کچھ آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں اور کچھ ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں، اس طرح لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن اسلام تو وہ تعلیم لے کر آیا ہے جس میں لا پہلے اور الا اللہ بعد میں ہے، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالی کے۔ پھر شرک پر صلح کیسے ہو سکتی تھی؟ اسی کے جواب میں قرآن پاک نے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
تم کہہ دو اے حق کا انکار کرنے والو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اور فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، کہہ دو کیا پھر بھی جاہلو تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے پہلے کے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا، اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک کیوں نازل ہوا؟ اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ اے پیغمبر، بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ اور کہیں فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ کہہ دو کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ کہہ دو میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ اب تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کر لو۔ کہہ دو گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں سب کو گھاٹے میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے۔ اور سورہ یونس میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دو
اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل رہوں، اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف قائم رکھنا، اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسے من گھڑت معبود کو مت پکارنا جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ پھر بھی اگر تم بفرض محال ایسا کر بیٹھے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ پھر دنیا کے کاموں میں ان کی مورتیوں اور دوسری ہستیوں کی سفارش کے عقیدے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم الیہ ترجعون۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ سفارشی گھڑ رکھے ہیں؟ ان سے کہو کہ چاہے یہ نہ کوئی اختیار رکھتے ہوں نہ کچھ سمجھتے ہوں، پھر بھی تم انہیں سفارشی مانتے رہو گے۔ کہو کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ ان گزری ہوئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر بات اوروں کو کہی تھی، یہی بات سورہ مومن میں سارے انسانوں کو مخاطب کر کے اس طرح فرمائی وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ اور وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں سے کوئی چیز تمہیں اوندا چلا دیتی ہے۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہی تو زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم اسی کو پکارو، عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ مشرک اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر جو ان کا مالک و خالق ہے کیوں اوروں کے در پر آتے ہیں، ان کو کیوں پکارتے ہیں، کیوں ان کے آگے دعا کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں؟ اس سوچ پر رد کرتے ہوئے قرآن کریم ان کی نفساتی کمزوریوں کو بیان کرتا ہے کہ تم بس اسی لیے شرک کرتے ہو، یہ غیر اللہ تمہیں کچھ فائدہ دیں گے یا کسی بڑی مصیبت اور پریشانی سے بچا لیں گے۔ سنو جاہلو، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کچھ دینا چاہے اسے کون اللہ کا فضل چھین سکتا ہے؟ اور جس کو وہ پریشانی اور مصیبتوں میں ڈالنا چاہے پوری دنیا میں کوئی ہستی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اس کو مصیبتوں سے نکال سکے۔ اس انداز کی بھی دو آیتیں سنتے چلیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کہو جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ ایسی چیز کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور جو نہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو تمہاری بات نہ مانے، بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، اب ان سے ذرا دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے۔ میرے ایمانی بھائیوں، دو مسئلے اور تھے جن پر مشرک بہت حیران تھے۔ ایک تو شیطان نے ان کے دماغ میں یہ عجیب بات ڈال دی تھی کہ کوئی انسان ہوتے ہوئے، یعنی کھاتے پیتے کاروبار کرتے شادی بیاہ کرتے ہوئے رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو نہ کھاتا ہو پیتا ہو اور نہ شادی بیاہ کرتا ہو نہ کاروبار کرتا ہو، بس بزرگ بن کر لوگوں کے اچھے بھلے کے لیے دعا کرتا رہتا ہو۔ قرآن کریم نے ان کے اس اعتراض کو اس طرح بیان کیا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ اور یہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے تو روکا
کہ وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قرآن کریم نے ان اعتراضات کا جواب اس طرح دیا، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ کہہ دو اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر ان پر اتار دیتے۔ یہ بالکل دل کو چھو جانے والا جواب تھا، جس کو وہ خود بھی تسلیم کرتے تھے کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے بزرگ گزرے تھے، جن کو قریب قریب سارے مکہ کے لوگ انسان ماننے کے باوجود نبی اور رسول بھی مانتے تھے، اور کئی سارے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں اور عیسائیوں سے سن سن کے نبی مانتے تھے، لیکن ضد کا کہاں کوئی علاج ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کی زبانوں پر ایک ہی بات تھی کہ ان کے بچے بیوی ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، اس لیے یہ رسول نہیں ہو سکتے۔ اور یہ اعتراض صرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں ہوا، بلکہ قرآن کریم کی سچی خبر سے معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے یہ اعتراض حضرت نوح علیہ السلام پر کیا گیا، اور آپ ایک انسان اور بشر ہیں، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن کریم کی گواہی، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ اس دعوت پر ان کی قوم کے وہ سردار لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت اور وہ بے سطحی طور پر رائے قائم کر کے، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام کا جواب بھی ملاحظہ فرمائیے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا اللہ انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر میں ان کے بارے میں ایسی بات کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں سے ہوگا۔ بلکہ ایک مقام پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے یہ بیان ہوا کہ ان سب پر یہی اعتراض کیا گیا۔ دیکھیے سورہ ابراہیم، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اور انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم ایسے انسان ہو جیسے کہ ہم ہیں. تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو، لہذا صاف صاف معجزہ لا کر دکھاؤ. اور ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا ہم واقعی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے خصوصی احسان فرما دیتا ہے، اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا دکھائیں، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور ایک مقام پر تو کافروں کے کفر کا سبب ہی اس کو قرار دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے انسان و بشر ہونے پر اعتراض کرنے کی وجہ سے ہی ایمان نہیں لائے تھے. دیکھیے ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. یہ سب اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آئے تھے تو وہ کہتے تھے کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے. غرض انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ موڑا، اور اللہ نے بھی بے نیازی برتی، اور اللہ بالکل بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے. اور اصل بیماری وہی شیطانی وسوسہ تھا کہ کوئی انسان ہوتے ہوئے نبوت کے مقام پر کس طرح پہنچ سکتا ہے. نبی تو کسی اونچی اور نوری یعنی فرشتوں والی مخلوق میں سے ہونا چاہیے جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو نہ بازار جا کر رزق حلال کی تلاش کرتا ہو. حالانکہ مقام نبوت تو انسانیت ہی کے لیے خاص ہے. نوری فرشتے تو اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن وہ انسان و بشر اپنے جیسے نافرمان گنہگار بلکہ منکرین کو کہہ رہے تھے، جبکہ ان کو تو قرآن کریم انسان تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ حیوانوں سے بدتر کہہ رہا تھا. دیکھیے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو بس چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. بلکہ اس سے بھی آگے فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، یہ تو گویا جنگلی گدھے ہیں جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ گئے ہوں. پھر کہاں یہ نافرمان اور کہاں انبیاء کرام. پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کیا ہے، وہ تو بس بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی شان کے حامل تھے. خلاصہ کلام یہ کہ گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی. کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو، مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے. میرے ایمانی بھائیوں، وقت ہو گیا اللہ تعالی ہمیں سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کی گندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد